الدين الخالد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقال في موضع آخر فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. معاذ الحاضرين جمعة دینی اور اسلامی بھائیوں،
عزیز نوجوان دوستو، اسلامی ماں اور بہن، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس میں بنی نوع انسان کو بھیجا، اور جو مقصد ان کے سامنے آشکارا اور واضح کیا ان کی پیدائش اور خلقت کے سلسلے میں، وہ یہ بتلایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تمہیں جو اس روئے زمین پر زندگی کا اور برتری کا شرف اور مقام ملا ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے ملا ہے کہ رب کی بندگی سے اپنی زندگی کو آباد کرو، رب کی بندگی سے اپنی زندگی کو معمور کر لو، اسی میں رب کی رضا ہے اور اسی میں رب کی خوشنودی۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع جو میں نے مقرر کیا ہے وہ یہ کہ رب کی رضا ہی اصل کامیابی ہے، اور جس سے رب روٹھ گیا، ناراض ہو گیا، اس کی زندگی کی ساری جتن، ساری عبادتیں، ساری کوششیں، سارے دعوے، ساری محنتیں، خواہ اس نے کتنی خوشنودی کے ساتھ کیے ہوں، نیک نیتی کے ساتھ کیے ہوں، کتنی محنت کے ساتھ کیے ہوں، شب و روز اس میں لگائے ہوں، دن و رات اس میں گزارے ہوں، رب روٹ گیا تو پھر آپ کی عبادت، آپ کے صدقات، آپ کے روزے، آپ کی نماز، آپ کی تلاوت، آپ کے ذکر و اذکار، آپ کے مجاہدات، آپ کی ریاضات، آپ کی کوششیں اللہ رب العالمین کے بار آور نہیں ہونے والے، اس کا کوئی بھی ثمرہ اور کوئی پھل آپ کو نہیں ملنے والا۔ جنت کب ملے گی، جہنم سے حفاظت کب ہوگی، جہنم سے نجات کب ملے گی؟ اسی وقت جب ہم سے ہمارا پروردگار راضی ہو۔ رب کی رضا ہی اصل الاصول ہے، اور ساری عبادات کا مقصد ہی یہی ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں، آپ اپنے کاروبار کو تیاگ دیتے ہیں، اپنی مصروفیات اور مشغولیات سے وقت نکال کر مسجد میں آتے ہیں، اور نماز کے لیے آپ وضو کرتے ہیں، پیدل چل کر آتے ہیں، پھر اپنا وقت مسجدوں میں گزارتے ہیں، نماز میں گزارتے ہیں، ذکر و اذکار میں گزارتے ہیں، راتوں کو تہجد میں گزارتے ہیں، تلاوت کلام پاک میں گزارتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور جب راضی ہوگا رب ذوالجلال تو پھر اللہ رب العالمین انہیں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی کب ملنے والی ہے؟ جب آپ کی کارگزاری سے، آپ کے اعمال سے، آپ کے نماز و روزے سے، آپ کے اخلاق و کردار سے، آپ کے معاملات سے، آپ کے طور طریق سے، آپ کے شب و روز کے معمول سے رب ذوالجلال راضی ہو جائے۔ اور اگر رب ذوالجلال آپ کے کسی ادا سے، آپ کے کسی طریق سے ناراض ہو گیا، روٹھ گیا، اور ساری زندگی کے لیے ناراضگی کا پروانہ دے دیا، تو دنیا کی کوئی طاقت رب ذوالجلال کو آپ سے راضی نہیں کر سکتی۔ اس لیے خواہ عبادات کا معاملہ ہو، اعمال کا معاملہ ہو، اخلاق و کردار کی بات ہو، یا لین دین کا معاملہ ہو، یا زندگی کے دوسرے معاملات ہو، خوشی غمی کے معاملات ہو، ہمیں ہر بات، ہر کام نہایتی سوچ سمجھ کر کرنا ہے، اور ان کاموں کو اختیار کرنا جس میں واقعی رب ذوالجلال کی رضا ہے، خوشی، اور ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس سے رب ذوالجلال ناراض ہونے والا ہے، اس کی رحمتیں روٹ جانے والی ہیں، وہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناخوش ہو جانے والا۔ آپ ذرا غور کیجئے،
دو واقعات بڑے مشہور احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں. ایک واقعہ کتے کے سلسلے میں، ایک بدکار عورت کے بارے میں آتا ہے جو زانیہ تھی، بنی اسرائیل کی، فحش کام میں ملوث تھی، اس کا کاروبار تھا، پیشہ تھا. پیاس کی شدت کی وجہ سے کنویں کے پاس جاتی ہے، دیکھتی ہے وہاں پہ ایک کنواں، وہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ کتا پہلے سے ہی پیاس کی شدت سے پریشان. تو وہ زانیہ عورت وہ کنویں سے اس کتے کو پانی فراہم کرتی. اللہ رب العالمین یہ دیکھیے اس کی اس ادا سے، اس کے اس کردار سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ رب العالمین یا قلم محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اسے اپنی رضا کا پروانہ دیتے ہوئے اس کے لیے جنت کی بشارت سناتا ہے. آپ کی کوئی ادا اللہ کو راضی کر جائے، اللہ کو خوش کر جائے، اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کوئی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی کوئی حرکت، کوئی ادا، کوئی بول، کوئی طریق اللہ کو ناگوار گزر جائے، ساری زندگی کی محنتوں پر، عبادتوں پر پانی پھر جائے. ایک عورت بڑی اچھی ہے لیکن اس نے ایک بلی کو بلا موت کی موت مار دی، بے موت موت مار دی. اللہ رب العالمین کو اس کی ادا پسند نہیں. ایسی بخاری کی روایت ہے. اس کو باندھے رکھا، اس کو بھوک و پیاس میں اس کو پانی فراہم نہیں کیا، کھانا اور چارہ عطا نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ بندی مر گئی. اللہ رب العالمین نے اسے جہنم کی وعید سنائی. صحابہ کرام، انبیاء کرام اور جو بزرگ برتر شخصیات، برگزیدہ شخصیات گزری ہیں اس کائنات میں، آپ ان کی زندگیوں میں غور کریں. ان کی عبادات سے مقصود، ان کے معاملات سے مقصود اور ان کے تمام اعمال سے مقصود، اقوال سے مقصود یہی تھا کہ رب ذوالجلال ان سے راضی ہو جائے. اور سب سے بڑی بات جو عبادات کے مقصد تھے وہ یہ تھے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہو جائے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ اپنی زبان مبارک فیض ترجمان سے لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیجئے. کس بات کا اعلان؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له. ساری عبادتوں کا، سارے نیازوں کا، سارے نظروں کا، سارے مراسم عبادت کا، نماز اور روزوں کا مقصد یہ رب تیری رضا ہے، تیری خوشنودی ہے، تجھے راضی کرنا ہے، تجھے منانا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. جب انسان کا یہ مطمح نظر بن جائے اور ساری عبادات میں یہ بات پیش نظر ہو کہ اللہ کی رضا اس کے ذریعے سے حاصل کرنی ہے، تو پھر اللہ واقعی بندے سے راضی ہو جاتا ہے. لیکن جب بندہ اللہ کی ناراضی اور راضی، اللہ کی رضا اور ناراضگی کو بالکل پسے پشت ڈال دیتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے، اس کی فکر نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین بھی ایسے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے، پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس کو زمانے کے رحم و کرم پر اور لوگوں کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اس کائنات میں جو برگزیدہ شخصیات گزری، انبیاء کرام خصوصاً، ان کی زندگی کے سب سے نمایاں جو چیزیں سامنے آتی ہیں، واضح طور پر جو چیزیں سامنے آتی ہیں ان کی زندگیوں سے، ان کی سیرتوں سے، وہ یہ معلوم ہوتی ہے جو بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے آشکارا ہوتی ہے کہ سارے انبیاء کرام ہر حال میں اللہ کی رضا کے متلاشی تھے، اور جب بھی انہیں خدشہ محسوس ہوتا تھا یا انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان کا رب انہیں آزمائشوں میں گرفتار کرنے والا ہے، وہ اپنے رب کو ناراض نہیں کرتے تھے. جیسے ہی محسوس ہوتا تھا وہ رب کے حضور سر بسجود ہو جاتے تھے ان کو اپنے رب کو منانے کے لیے. قرآن مجید اٹھائیے، آپ دیکھیے اللہ رب العالمین حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتا ہے. وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. جیسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ رسول تھے،
انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ اللہ رب العالمین انہیں آزمائش میں گرفتار کرنے والا ہے. فاستغفر ربہ، اپنے رب سے انہوں نے مغفرت کی طلب کی، مغفرت کے طلبگار ہو گئے. وخر راکعا واناب، جھک گئے اور رب کی طرف پورے طور پر انابت کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور. اللہ تعالیٰ نے جب فرعون سے نجات ملی، بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان طی کی طرف چلے. اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ موسیٰ اپنے 70 ساتھیوں کو لے کر طور پر پہنچو، وہاں پہ تمہیں تورات عطا کی جائے گی جو آسمانی کتاب. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی نگرانی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کرتے ہیں اور 70 ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. لیکن راہ چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی رضا کے شوق میں، رب کو خوش کرنے اور رب سے ملاقات کے شوق میں اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور ان سے بہت آگے نکل جاتے ہیں. اور جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے تو عجیب کیفیت ہوتی ہے. اللہ پوچھتا ہے وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ جلدی بازی کی کیا وجہ تھی؟ میں نے تو کہا تھا کہ 70 ساتھیوں کے ساتھ موجود ہونا، یہاں پہ حاضر ہونا. قال هم اولئک علی اثری، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا وہ میرے پیچھے موجود ہیں، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں. یہ بعض مفسرین نے کہا کہ پہاڑ کے پیچھے ان کو روک دیا گیا ہے انتظار میں. ہم اولئک علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی، اور میں نے یہ جلدی اس لیے کی تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. انبیاء کرام رب کی رضا کے متلاشی اور متمنی تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے کیا نہیں دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام. دینی اعتبار سے دیکھیے، دنیاوی اعتبار سے دیکھیے، اخروی اعتبار سے دیکھیے، وہ شاہ و شوکت، وہ جاہ و جلال، وہ سلطنت، وہ حکومت، وہ دبدبا، وہ روب، اور وہ کون سی چیز تھی جو حضرت سلیمان کو اللہ نے عطا نہیں کی تھی. لیکن حضرت سلیمان اللہ رب العالمین سے اپنے عمل کی رضا، اپنے عمل کے ذریعے سے رضا تلاش کر رہے ہیں. رضا کے متلاشیوں کہتے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں شکر بجا لاؤں ان تمام نعمتوں پر جو تم نے مجھ پر اور میرے والد پر کیا، ان تمام انعامات پر جو تم نے مجھ پر کیا، میرے والد پر کیا. وان اعمل صالحا، اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسے عمل کروں، ایسی نیکیاں کروں اور ایسے کام کر لوں جس سے واقعی تو راضی ہو جائے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں. اس سے مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ کیا آپ کبھی اپنی نماز کے ذریعے سے، اپنے روزوں کے ذریعے سے، اپنی تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے، اپنے اذکار کے ذریعے سے، اپنے مراقبات اور مناجات کے ذریعے سے یہ سوچتے ہیں، یہ غور کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہمارے اعمال سے، ہماری دعاؤں سے رب ذوالجلال خوش ہے؟ کیا آپ کی یہ تمنا اور فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنی اعمال کے ذریعے سے واقعی اللہ رب العالمین کو خوش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ آج ہماری مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں. نمازیوں کی کمی نہیں ہے، مسجد بھی اپنی جگہ بہت ہی اچھی ہے، نمازی بھی کھچا کھچ مسجدوں میں بھرے ہوئے ہیں. آپ کو کئی صفیں نمازیوں کی ملیں گی. تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنے والوں کی بھی کمی نہیں. اللہ کے ذکر کرنے والے بندے ابھی بھی روئے زمین پر موجود ہیں، اور وہ بھی موجود ہیں جو رب ذوالجلال کے سامنے راتوں کو گریہ وزاری کرتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، روتے. اور ایسے بھی ہیں جو راتوں کو آنکھیں کاٹ کر تہجد میں گزارتے ہیں. پھر ہماری دعائیں رنگ کیوں نہیں لاتی؟ ہماری نمازیں رنگ کیوں نہیں لاتی؟ ہمارے ذکر و اذکار رنگ کیوں نہیں لاتے؟ ہماری مناجات اللہ رب العالمین کے یہاں سنی کیوں نہیں جاتی؟ اور ہمارے حالات پر رحم کیوں نہیں کیا جاتا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ رب ذوالجلال ہمارے کسی عمل سے روٹھا ہوا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ رب ذوالجلال کو ہمارا کوئی کردار پسند نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ رب ذوالجلال ہمارے کسی ادا سے ناراض ہو گیا ہے؟ ذرا سوچئے مسلمان، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، گھنٹوں تلاوت کلام پاک میں صرف کرتے ہیں، لمبی چوڑی دعائیں مسجدوں میں مصلیان مساجد کرتے ہیں، حرمین میں
حاجی حضرات، معتمرین حضرات، یہاں تک کہ ائمہ حرمین مسجدوں میں لمبی چوڑی دعائیں کرتے ہیں، اور جس میں مسلمانوں کی صحت و سلامتی اور عافیت کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اسلامی ممالک کی حفاظت کے لیے دعا کی جاتی ہے، مسلمانوں کی عزت و آبرو کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، مسلمانوں کے مراکز اور ان کے جو عظیم الشان شعار ہیں ان کی حفاظتوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، لیکن پھر ان کی حفاظت کیوں نہیں ہوتی؟ آج مسلمان ہر چہار جانب سے آزمائشوں میں گرفتار ہے، مصیبتوں میں گرفتار ہے، نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نماز رنگ نہیں لا رہی، روزے رکھ رہا ہے لیکن اس کے روزے قبول ہو رہے کہ نہیں ہو رہے اس کا اللہ رب العالمین ہی کو پتہ۔ اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے، اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنا بھی مطمع نظر وہی بنانا چاہیے جو انبیاء کرام اور صحابہ کرام کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی دعا میں یہ کلمات کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ وتر کے اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک۔ اللہ کی رضا اتنی پسند تھی اور اس کو اتنی اولیت حاصل تھی کہ رب ذوالجلال کے پیارے پیغمبر وتر کی نماز میں اللہ رب العالمین سے جب دعا کرتے تھے تو آخر میں جب دعا کا اختتام ہوتا تھا تو ان کلمات کے ذریعے سے، اے اللہ میں تیری ناراضگی کے مقابلے میں تیری رضا کو ترجیح دیتا ہوں اور اس کی پناہ میں آتا ہوں، میں تجھے ناراض نہیں کرنا چاہتا، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اے پروردگار میں تیرے کرم کا محتاج ہوں، تیری معافی کا محتاج ہوں، تیرے درگزر کا محتاج ہوں، تیری سزا میں سہ نہیں سکتا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، اے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری ویسی تعریف نہیں بیان کر سکتا جیسے تو نے خود اپنی ذات کے لیے بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کے متمنی اور متلاشی اور اللہ کی ناراضگی سے اس قدر ڈرے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے پناہ مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں نعمتوں کے زوال سے، کہ جو نعمتیں مجھے میسر ہیں دنیا کی زندگی میں یہ زائل و برباد ہو جائیں، مجھ سے چھین لی جائیں، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من زوال نعمتک وتحول عافیتک، جس عافیت، جس امن، جس سکون میں زندگی گزار رہا ہوں، اے اللہ اس کے اٹھ جانے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، وفجاءت نقمتک، تیری اچانک کوئی سزا ہمیں ملے، اے اللہ میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ناگہانی سزا سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، وجمیع سخطک، اے اللہ میں تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں اے رب تجھے ناراض کر کے کہیں کا نہیں رہ سکتا۔ تو یہ انبیاء کرام کی زندگی تھی، صحابہ کرام کی زندگی میں بھی چیز بہت نمایاں ملے گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو جہاں یہ فرمایا ان کے امتیازات، ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے، تراہم رکعا سجدا، کبھی تم ان کو دیکھو گے کہ حالت رکوع میں ہیں، کبھی تم ان کو دیکھو گے کہ حالت سجدے میں ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہر وقت اپنے ہر عمل کے ذریعے سے، اپنی نماز کے ذریعے سے، اپنے ذکر و اذکار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق و معاملات اور کردار کے ذریعے سے، اپنے بول اور اپنے طریق کے ذریعے سے اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، اللہ کے فضل کے متلاشی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو ایسے ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزدہ نہیں سنا دیا، ان صحابہ کرام نے مشکل سے مشکل حالات میں اپنا مطمع نظر یہ بنایا تھا، اپنی سوچ اور فکر یہ بنائی تھی، اپنی ترجیح میں یہ بات شامل کر لی تھی کہ دنیا کے لیے ان کو جو چیز قربان کرنی پڑے، چاہے جتنی قربانیاں دینی پڑے، ان کو گوارا ہے، لیکن رب ذوالجلال کی رضا، ان کو اس رب ذوالجلال کی رضا اس کو اولیت حاصل تھی، ان کا مطمع نظر تھا، ان کے پیش نظر صرف رب ذوالجلال کی خوشی، اس کی رضامندی تھی، اس کی خوشنودی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے اللہ کے لیے ہجرت فرمائی، اپنا سب کچھ تیاگ دیا، ان صحابہ کرام نے غزوات میں بھوک پیاس برداشت کی اور اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے،
اور یہاں تک ان صحابہ کرام نے قربانیاں دی کہ اپنے جان کو بھی اللہ کے راہ میں پیش کر دیا اور اپنے مال کا بھی نذرانہ اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا۔ ایسا ہی ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزدہ نہیں سنایا گیا، بڑی اس کے لیے قربانیاں دی، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مزدہ سنایا گیا وہ ان کی قربانیوں کی بنیاد پر ہی تھا، اور اس مقصد کے لیے تھا کہ ان کی ساری زندگی کا مقصد یہ تھا کہ صرف اور صرف ان کا رب ذوالجلال خوش ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج سماج میں بہت ساری چیزیں، کون سی چیز ہے، کون سی برائی جو موجود نہیں ہے؟ شرکیات ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، رسم و رواج ہیں، باپ دادا کے بہت سے جائز اور ناجائز طریقے ہیں جو مروج ہیں سماج میں، جس میں مسلمان لت پت ہیں جانے نہ انجانے میں، اور کسی کو شعور ہے کہ یہ چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں اور کسی کو شعور نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضا آپ کو کیسے ملے گی؟ اللہ کی رضا کے واقعی آپ مستحق بننا چاہتے ہیں تو یہ چیز اپنا مطمع نظر بنا لیجئے، اپنا مقصد زندگی بنا لیجئے کہ خاص سماج کتنا ناراض ہو، دنیا والے کتنے ناراض ہو، دنیا والوں کی خوشنودی اور ناخوشنودی آپ کو، ان کی ناخوشی آپ کو پسند نہیں، اگر پسند ہونی چاہیے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خوشی۔ من ارضى اللہ بسخط الناس، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے پوری دنیا کو ناراض کر دیتا ہے، سماج کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دنیا اس سے ناراض ہو جائے، کفاہ اللہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے دنیا والوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، دنیا والوں سے کافی ہو جاتا ہے، کوئی اس کا بال باقا نہیں کر سکتا۔ لیکن شرط یہ کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے جئیں، آپ کی عبادات اللہ کی رضا کے لیے ہو، آپ کے تمام معاملات اللہ کی رضا کے لیے انجام پائیں، آپ کے خوشی غمی کے معاملات ہوں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوں، آپ کے اخلاق و کردار ہوں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوں، آپ کا ہر لمحہ، آپ کا ہر وقت، آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر قول صرف اس کا مقصد اللہ کی رضا و خوشنودی۔ ومن اسخط اللہ برضا الناس، اور جو لوگوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، وکلہ اللہ الی الناس، اللہ رب العالمین اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع حدیث سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے جب کوئی بندہ محبت کرتا ہے اور اس کی رضا کا ہر کام میں متلاشی ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بلاتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، ان فلانا عبدی یلتمس ان یرضینی، یہ ہمیشہ اسی فکر میں رہتا ہے کیسے میرا رب میرے عمل سے، میرے صدقے سے، میری زکوٰۃ سے، میرے نیاز سے، میرے روزے سے خوش ہو جائے، اسی فکر میں اس کی زندگی گزرتی ہے کیسے میرا رب مجھ سے خوش ہو، میرا روٹھا ہوا رب مجھ سے مان جائے، اسی فکر میں اس کی زندگی گزرتی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے الا وان رحمتی علیہ، اے جبریل لکھ لو اور نوٹ کر لو کہ میری رحمت اس کے لیے خاص ہو گئی۔ فیقول جبریل کہتے ہیں تمام آسمان والوں کے درمیان اعلان کرتے ہیں رحمت اللہ علی فلان، فلاں پر اللہ کی رحمت ہے، اس لیے کہ اس کی فکر یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے، اس کی عبادات کا مقصد یہ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ وَيَقُولُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، جب جبریل یہ اعلان کرتے ہیں تو جو عرش اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں وہ بھی یہ اعلان کرتے ہیں۔ وَيَقُولُ مَنْ حَوْلَهُ، اور جو تمام ارد گرد ان کے فرشتے ہیں وہ بھی یہی اعلان کرتے ہیں۔ حَتَّى يَقُولَهَا سَبْعُ السَّمَاوَاتِ، یہاں تک کہ ساتوں آسمان والے بھی یہی اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس کے لیے خاص ہو گئی ہے، کیونکہ یہ رب ذوالجلال کی رضا کے لیے متفکر ہوتا ہے، فکر مند ہے، اس کی ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے۔ ثم تهبط له الى الارض، پھر یہی فرمان زمین والوں کے لیے جاری کر دیا جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات بالکل اجاگر اور واضح ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے تمام عبادات اور معاملات میں، اور اسی طرح آپ کے صحابہ کرام نے اللہ رب العالمین کی رضا کو ہر موقع پر مقدم رکھا، چاہے زندگی کی مشکل سے مشکل دور سے کیوں نہ گزرے ہوں، رب کی ناراضگی کے کبھی کوئی کلمہ، کوئی بات، کوئی قول اور کوئی عمل اس کے خلاف نہیں کی جس سے رب ذوالجلال ناراض ہو جائے۔ اسی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم،
کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے در پہ ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر دنیا سے لوٹے، اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے جائے؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور جو اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ بدترین ٹھکانہ جہنم، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، نہایت ہی بدترین ٹھکانہ۔ ابراہیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام کو ان کی پیدائش کے موقع پر فرمایا کہ آج رات اللہ رب العالمین نے ایک اولاد دی ہے، ایک لڑکا دیا ہے جس کا نام میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 اولاد تھی، اس سے پہلے حضرت خدیجہ کے بطن سے وہ باقی نہیں رہ سکے، بڑا افسوس تھا اللہ کے نبی۔ لیکن جب ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اضافہ ہو گیا، ابراہیم بھی بچ نہ سکے۔ ایک موقع آیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ابراہیم رضی اللہ عنہ کی طبیعت بڑی نازک، اور ایسی حالت میں جبکہ وہ نزا میں تھے اور سانسیں اکھڑنے کے قریب تھیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر کہ ساری اولادیں ایک ایک کر کے دنیا سے جا رہی ہیں، ایسے موقع پر کیا فرماتے ہیں؟ ان العین تدمع، آنکھیں آپ دیدہ ہیں، آنسوؤں سے تر ہیں، والقلب یحزن، اور دل مغموم ہے، اور ولا نقول الا ما يرضى ربنا، ہم وہی کہتے ہیں جس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ ایسے موقع پر بھی ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ ہم رب کی رضا کے خلاف کوئی قول بولنے والے، کوئی کلمہ بولنے والے، کوئی عمل اقدام کرنے والے نہیں۔ بلا نقول الا ما يرضى ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے نہایت ہی مغموم اور محزون، غم زدہ۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابراہیم رضی اللہ عنہ اٹھ رہے دنیا سے، کتنا بڑا صدمہ، ایک ایک اولاد کر کے جا رہی ہے، اور ایسے موقع پر بھی یہ فرما رہے وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، ہم وہی کہتے ہیں اس عمل کی اس حالت میں بھی، اس موقع پر بھی، اس حادثے کے موقع پر بھی، کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو اسلام نے جو طریقہ سکھایا ہے، اسلام نے جو عبادات اور احکام ہمیں دیے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کی رضا ہر موقع پر، ہر لمحہ ہمیں تلاش کرنی چاہیے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ نے منع کیا ہے یا اس کے رسول نے منع کیا ہے اور اس میں ہم گرفتار ہو جائے شعوری اور غیر شعوری طور پر۔ جان لیجئے کہ اس کا انجام نہایت ہی خطرناک ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، الہ العالمین تو ہمیں اپنی ساری عبادات کے ذریعے سے، ساری نماز اور روزوں کے ذریعے سے، اور سارے اعمال اور اخلاق و کردار کے ذریعے سے، یا رب الجلال ہمیں تو اپنی خوشنودی کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہمارے اعمال سے خوش ہو جا، ہمارے نمازوں سے خوش ہو جا، ہماری دعاؤں سے خوش ہو جا، اور ایسے تمام اسباب کی توفیق عطا فرما جو اسباب تیری رضا کا باعث ہیں، جو اسباب تیری واقعی خوشنودی کا باعث ہیں۔ اے رب ذوالجلال تو بھی ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں، صحابہ کرام کی جماعتوں میں شامل فرما لے، آخرت کے دن کہ جن کو تو نے دنیا میں اپنی خوشنودی کا مژدہ سنایا ہے۔ اے رب ذوالجلال تو بھی قیامت کے دن ہم سے خوش ہو جا۔ اے پروردگار جب تک تو ہم مسلمانوں کو اس دنیا میں زندہ رکھ، صحیح معنی میں اسلام پر عمل کرنے والا اور اسلام کا ترجمان بنا کر زندہ رکھ۔ خاتمہ و کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہو، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔